قرآن کریم میں زمانہ جاہلیت کے جو تصورات اور ان کے جو نظریات تھے، معمولات تھے، ان چیزوں کو بھی بیان فرمایا، اور اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں جو امن، سلامتی، سکون اور اسلام کی برکت سے جو پیار و محبت کا ایک جو باہم رشتہ عطا فرمایا، اس کو بیان فرمایا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں معمولی سی بات پر، یعنی اگر ہم دیکھیں، اس کا پس منظر دیکھیں اور اسباب پر نظر دوڑائیں تو دو چیزیں بڑی جو اسباب میں سب سے اہم اور سب سے بنیادی چیزیں نظر آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اس معاشرے میں نسلی جو تفاخر ہے، امتیازات ہیں، یہ انتہا درجے کے تھے، اور پھر تعصب و ہٹ درمی اور کسی نہ کسی طور پر اپنے آپ کو سب سے زیادہ اعلیٰ اور فوقیت والا سمجھنا، اس وجہ سے ساری جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، ہم اگر دیکھیں زمانہ جاہلیت کی تقریباً 125 جو مشہور جنگیں ہیں، جنگ بعاث ہے، پھر جنگ بسوس اور اس طرح کی دیگر جنگیں، تقریباً 100 سے زائد جنگیں بغیر کسی معقول وجہ کے وہ لڑی گئیں۔ یعنی ان ساری جنگوں میں کسی ایک جنگ میں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کہا جا سکے کہ ہاں یہ سبب تھا اور یہ واقعی کوئی سبب تھا کہ جس کی وجہ سے جنگ کی جا سکتی تھی۔ کہیں بس بے وجہ جنگ ہو گئی، کہیں اونٹنی چرانے کی وجہ سے جنگ ہے، بتائیے، اور وہ 100 سال سے زیادہ وہ جاری ہے، بتائیے، کہیں دودھ کے گرنے کی وجہ سے کوئی بلی کو مار دیا، پھر بلی کی وجہ سے کتے کو مار، یعنی یہ سلسلہ وہ دودھ گرانے کی وجہ سے یہ سلسلہ، اور پھر 40 سال تک وہ جنگ جاری ہے۔ بتائیے، تو اب اس زمانے میں، اور پھر یعنی کوئی ایسی اتھارٹی نہیں تھی، کوئی ایسا افراد ایسے نہیں تھے، کوئی ایسے معتبر شخصیات نہیں تھی کہ جو اس معاملے میں پڑھ کر ان سارے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ زمانہ جاہلیت، اس کو قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی یہ بڑی نعمت، یعنی معاشرے میں امن کا قائم ہونا، یہ اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پر اللہ رب العالمین بطور خاص اس کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ تمہاری حالت تو یہ تھی، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں نعمت عطا فرمائی۔ تمہاری حالت کیا تھی؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، اور تمہاری پیاس اسی وقت بجھتی تھی جب سامنے والوں کو بالکل ملیا میٹ کر دیا جائے۔ اور زمانہ جاہلیت میں تو اگر کوئی غلام کسی دوسرے خاندان کے کسی بڑے شخص کو مارتا تو غلام کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ کئی اور افراد کو قتل کر دیا جاتا کہ یہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو بدلے میں قتل کیا جائے۔ تو کیفیت یہ ہے کہ ایک معمولی سی بات پر، معمولی سی وجہ پر جو جھگڑا شروع ہونے والا ہے، صدیوں گزر جاتی، اس کا کوئی سرا نہیں نکلتا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا ہے کہ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت کو ڈال دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر وہ محبتیں ایسی ہوئی، چاہتیں ایسی ہوئی کہ آپس میں تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ صحیح۔ اور پھر قرآن کریم میں ایک اور مقام پر فرمایا کہ یہ تمہارے درمیان جو اللہ نے محبتیں فرمائی ہیں، یہ اگر تم چاہتے اور تم کوشش بھی کرتے تو تم نہیں کر سکتے تھے۔ تم پوری کائنات کو جو اگر سرمایہ ہے اور پوری کائنات کے جتنے خزانے ہیں، اس امن کو واپس لانے کے لیے تم اگر خرچ کرتے تم امن نہیں لا سکتے تھے۔ اور وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفَ بَيْنَكُمْ، کہ اگر جو تمہارے درمیان یہ اس طرح کی عداوتیں تھی، دشمنی تھی، اگر اس کو ختم کرنے کے لیے تم پوری دنیا کا سرمایہ خرچ کر دیتے، یہ امن قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان یہ محبتیں، یہ چاہتیں، یہ اس طرح کی کیفیات پیدا فرمائی۔ اور کیفیات کیسی ہیں؟ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ رحماء بینہم، آپس میں انتہائی محبتیں کرنے والے ہیں، چاہتیں کرنے والے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اگر اپنی کوئی ضرورت بھی ہوتی ہے، ایک طرف زمانے جاہلیت کا معاملہ دیکھیں کہ چھین کے کھانے والے لوگ، صحیح بات، اور ایک طرف وہ ہے کہ خود ظلم و زیادتی، اور ایک طرف وہ ہے، صحیح بات، ایک دوسرے پر یعنی ہر طرح کا گناہ اور ہر طرح کے جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایک سری اگر کسی کے ہاں پیش کی جاتی ہے، وہ 7 گھروں میں اس خیال کے ساتھ بھیجی جاتی ہے کہ شاید مجھ سے زیادہ وہ مستحق ہو۔ جنگ میں اگر کسی زخمی کو پانی پلایا جاتا ہے، مسلمان بھائی وہ پکارتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، اس خیال کے ساتھ اس کی طرف پانی بھیج دیا جاتا ہے کہ شاید مجھ سے زیادہ اس کا ضرورت ہو۔ اور پھر حضرت مولا کائنات کا معاملہ دیکھیں، ایک کمبل ہے، بوسیدہ ہو چکا ہے، آپ سے عرض کی جاتی ہے کہ آپ اس کو اتارتے کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے خلیل عمر نے مجھے پہنایا ہے، اور میں اس کو اپنے آپ سے جدا کرنا یہ گوارا نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے محبت ہے اور یہ چاہت ہے اسلام کی بدولت۔